موضوع الدرس في غسل الرجلين في الوضوء سورة المائدة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقد خالفت الروافض في ذلك بلا مستند بل بجهل وضلال. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ الحمدللہ یہ بات قرآن سے بھی حدیث سے بھی قولاً فعلاً ثابت ہو گئی کہ وضو کے اندر پاؤں کا دھونا ضروری ہے. ہاں اگر موزے ہوں تو پھر مسا جائز ہے. اس مسئلے میں اور کسی نے مخالفت نہیں کی ما سوا روافض یعنی شیعہ کے انہوں نے مخالفت کی ہے. وہ پاؤں کے مسے کے قائل ہیں, وہ غسل کے قائل نہیں ہیں, لیکن نہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے نہ حجت ہے, بس ضد ہے. مع انه ثابت في صحيح مسلم من روایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ, حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے بھی پاؤں کا دھونا ثابت ہے. تو اگر یہ شیعہ, اصل میں یہ یاد رکھیں یہ شیعہ جو ہے نا, میں نے کل بھی عرض کیا تھا لیکن تکلیف کی وجہ سے بات رہ گئی, یہ کوئی مذہب نہیں ہے, یہ تو ایک فتنہ ہے, ایک تحریک ہے, ایک سازش ہے جو یہودیوں نے اسلام کے خلاف کی. ایک بات ہمیشہ کے لیے دماغ میں رکھیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فداہ ابی و امی ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے اور 73 کے 73 جہنمی ہوں گے, صرف ایک جنت, یعنی 72 جہنمی ہوں گے اور ایک جنتی. تو صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ پھر وہ کون سا فرقہ ہوگا, وہ کون سی جماعت ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی, کہ جس طریقے پہ میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں, بس یہ ہیں جنتی. اگر وہ حضور کے طریقے کا مخالف ہے جہنمی ہے, اور صحابہ کا مخالف ہے تب بھی جہنم. تو یہ ایک بات طے ہو گئی. اب وہ جو 72 فرقے ہیں نا جہنمی, ان سب کے بنانے والے مؤسس جو ہیں وہ یہودی ہیں, یاد رکھو. تمام فرقے جو ہیں روافض ہیں, خوارج ہیں, قدریہ ہیں, جہمیہ ہیں, مشبہ ہیں,
جتنے 72 فرقے گمراہ ہیں ان سب کے اوپر جو ہے اصل جو ہے وہ یہودی ہے. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہودی بڑی عیار، مکار اور غدار قوم. یہ آج سے نہیں ہے، ان کی فطرت ہی ایسی ہے. یہ فطرتاً کمینے ہیں. کیونکہ آپ خود ان کو دیکھ لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی. عیسیٰ علیہ السلام پہ تہمت لگائی کہ بھئی یہ بی بی مریم کی اولاد نہیں ہے، یہ کوئی معجزہ وغیرہ نہیں ہے، یہ تو یوسف النجار کا بیٹا ہے. اور انہوں نے اپنی ماں کی عزت کو بچانے کے لیے ایک ڈرامہ بنایا. یعنی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی نہیں مانتے، وہ ان کو یوسف النجار کا بیٹا کہتے ہیں. پھر انہوں نے قتل کی سازش کی. اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا، اللہ نے آسمانوں پہ زندہ اٹھا لیا اور وہ ناکام ہو گئے. تو یہ اس وقت سے بھی ہر سچے دین کے مخالف ہیں. پھر انہوں نے کتابوں میں پڑھا کہ ایک نبی پیدا ہوں گے جن کا نام محمد مصطفیٰ ہوگا، چونکہ تورات میں موجود تھا کہ انہو مولدہ بمکہ تھا، وہ مکے میں پیدا ہوں گے. وہ مہجرہ بیثربا، اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائیں گے. وَأَنَّهُ يَأْكُلُ مِنَ الْهَدِيَّةِ وَلَا يَأْكُلُ مِنَ الصَّدَقَةِ، وہ ہدیہ قبول فرمائیں گے لیکن صدقہ قبول نہیں فرمائیں گے. وَبَيْنَ كَتَفَيْهِ عَلَامَةٌ، اور دو کندھوں کے درمیان مہر نبوت کی علامت بھی ہوگی. اور وہ آخری نبی ہوں گے، ان کا دین آخری دین ہوگا، ان کی کتاب آخری کتاب ہوگی. یہ ساری چیزیں تورات میں لکھی ہوئی تھیں. تو ان پر چونکہ عیسائیت کے زمانے میں بڑے ظلم ہوئے تھے، اللہ کے عذاب آئے تھے ان پہ. بخت و نصر نے ایک دن میں 70,000 یہودیوں کو قتل کیا ہے. تو اس لیے یہ کتابیں پڑھتے ہوئے آہستہ آہستہ پھر شام سے نکلے، ہر ملک سے نکلے. کچھ خیبر میں آ کے آباد ہو گئے، کچھ مدینہ منورہ پہنچے. مدینہ منورہ میں پہنچنے والے جو ہیں ان کے 3 قبائل تھے: بنو نذیر، بنو قریظہ، بنی قینقاع. لا حول ولا قوة. تو یہ تینوں قبائل جو تھے مدینہ میں منورہ میں آ گئے. کیوں آئے تھے؟ کہ بھئی یہاں نبی آنے والا ہے، ہم اس پر ایمان لائیں گے، اس کی وجہ سے ہمیں طاقت ملے گی اور ساری دنیا پہ ہم فتح کریں گے. وَقَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، قرآن میں کہ وہ لوگوں کو بتاتے تھے وقت آ رہا ہے، ہم تم کو فتح کریں گے، ہم غالب آئیں گے، پوری دنیا پہ ہماری حکومت ہوگی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت دو عالم، رحمت دو جہاں، جب آپ کا اعلان نبوت ہو گیا، بعثت ہو گئی، آپ نے دعوت دین دینا شروع فرما دیا، اور ان بدبختوں کو پتہ لگا کہ حضور تو حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہیں، اور پہلے نبی جتنے ہوتے تھے وہ حضرت اسحاق کی اولاد سے تھے. بغین و حسدن، اب دل میں سرکشی اور حسد پیدا ہوا. حالانکہ غلط بات، حضرت اسحاق جو ہیں وہ حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں، باپ تو ایک ہے نا. لیکن نہیں،
کہ بھی پہلے نبوت ہمارے پاس تھی، اب بنو اسماعیل میں چلی گئی، ہم تو نہیں ایمان لاتے۔ اس پر وہ حضور کے مخالف ہو گئے۔ اب حضور مدینہ منورہ میں آ گئے، یہ مخالف رہے۔ جنگ بدر میں جب اللہ نے اسلام کو فتح دی، غلبہ دیا، اب یہ ڈر کے مارے مسلمان ہو کے منافقوں کے بھیس میں مسلمان بن گئے کہ بھئی اب تو یہ غالب آ گئے۔ اور ان کا تو قاعدہ یہی تھے نا کہ ذالک الذین آمنوا قالوا آمنا، مسلمانوں کو ملتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہودیوں کافروں کو ملتے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ منافق تو ہوتا ہی یہی ہے، مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء۔ بہرحال انہوں نے پھر اسلام میں داخل ہونے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ مسلمان بن کے خنجر مارے۔ تو بی بی عائشہ پر جو تہمت لگی، لگانے والا یہی یہودی تھا عبداللہ ابن ابی، اور اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں احد میں شکست ہوئی، اس کا سبب یہی یہودی تھا عبداللہ ابن ابی کہ اپنے 400 آدمی لے کے واپس آ گیا کہ جی ہم کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں قریش کا، ہمارے پاس طاقت ہی نہیں ہے۔ اس شکست کا سبب جو ہے، دیکھو جی فوجیں جا رہی ہوں، آدھی فوج کٹ جائے تو فوج کا مورال تو ختم ہو جاتا ہے، تو اس شکست کا سبب بھی یہی یہودی تھا۔ پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی۔ حضور پاک ان کے پاس جا رہے تھے، ایک آدمی قتل ہو گیا، وہ حلیف تھا، اس کی دیت کے لیے آپ نے فرمایا بھی تم لوگ بھی مدد کرو۔ انہوں نے کہا جی آپ تشریف لے آئے، آپ جتنا کہیں گے ہم دے دیں گے۔ حضور پاک پروگرام کے مطابق چلے۔ انہوں نے پروگرام یہ بنایا کہ قلعے کی دیوار کے نیچے سایہ تھا، وہی جگہ بنائی، مجلس بنائی حضور کے بیٹھنے کے لیے، اور اوپر ایک آدمی کو کھڑا کیا اور پتھر رکھا اوپر کہ جب حضور بیٹھ جائیں تو پتھر گرا دو۔ ہم کہیں گے جی اتفاق کیا، اوپر سے پتھر گر گیا ہے، تو اس طرح حضور شہید ہو جائیں گے، ہمارا کام ہو جائے گا۔ تو حضور راستے میں تھے کہ اللہ نے جبریل علیہ السلام بھیجا، خبر کر دی کہ حضور آپ کے قتل کی سازش تیار ہے، آپ نہ جائیں۔ تو حضور نہ گئے، تب بچ گئے۔ پھر انہوں نے دوبارہ قتل کرنے کی سازش کی۔ خیبر میں فاطمہ یہودیہ کے ذریعے گوشت میں زہر دیا۔ یہ بڑی عیار قوم، یہودی بڑی عیار۔ تو اللہ نے حضور کو بچا لیا۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا، یہ اس وقت سے دشمن اسلام۔ اب حضور کی وفات ہو گئی۔ سیدنا ابو بکر کے زمانے میں مسلمانوں نے چونکہ مرتدین کو شکست دی، مسیلمہ بن الکذاب کے 70,000 کے لشکر کو بالا کر دیا، کاٹ کے رکھ دیا، یہ پھر ڈر گئے۔ حضرت عمر کا دور آیا تو بڑا طاقتور دور تھا، یہ پھر دبے رہے، خاموش رہے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو دور ایسا تھا کہ دشمن اپنے محلات میں بیٹھے ہوئے بھی کانپتے تھے، پھر ان کی کیا ضرورت تھی کہ یہ حرکت کرتے۔ اسی لیے حضرت عمر نے اپنے دور میں ان کو خیبر سے بھی نکال دیا۔ انہوں نے کہا حضور نے فرمایا تھا اخرجوہم من جزیرۃ العرب، ان کو جزیرہ عرب سے باہر پھینک دے، بڑی غدار قوم۔ اب حضرت عثمان کا دور آیا۔ حضرت عثمان با حیا بھی تھے اور نرم دل بڑے تھے۔ حالانکہ آپ کے دور میں بے انتہا فتوحات ہوئی ہیں، لیکن ان کو سازش کرنے کا موقع مل گیا۔ انہوں نے ساری سازش تیار کی، حضرت عثمان کو مدینہ منورہ میں سرکار دو جہاں کے روضے کے سامنے شہید کرایا، پھر قصاص سے عثمان کے نام پہ جھگڑا کھڑا کر دیا اور بی بی عائشہ اور علی کو لڑا دیا۔
ہزاروں مسلمان شہید ہو گئے. پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لڑا دیا. ہزاروں مسلمان شہید ہو گئے. حضرت علی مجبور ہو گئے کہ مدینہ منورہ سے دارالخلافہ اٹھا کے کوفہ لے گئے. انہوں نے یہ شیعہ نے علی اور شیعہ نے علی اور شیعہ نے علی اور حضرت علی کی محبت کا نعرہ دے کر اس میں ان کی پھر سینکڑوں قسمیں ہو گئی ہیں. شیعہ ایک نہیں ہے، 360 قسمیں شیعہ کی. اور یہ اتنے بڑے سازشی ہیں کہ انہوں نے اپنے دور میں امام رضا کے بعد جو ان کے بیٹے تھے ان کو پتہ ہے انہوں نے کس طرح زہر دیا. اتنی سازشی قوم ہے کہ انہوں نے بڑے خاص قسم کے انگور، بڑے خوبصورت، بڑے پکے ہوئے، ان میں سوئی کے ذریعے اندر زہر داخل کیا. اب وہ نظر تو آتا نہیں، وہ زہر تو اندر چلا گیا نا اس کے. انگور تو انگور ہیں. تو بادشاہ کے سامنے رکھا، انہوں نے کھایا، 3 دانے مر گئے. اسی طرح پھر حسن بن صبا، اسی طرح پھر حشیشیین، انہوں نے پھر اپنی جنت بنائی. انہوں نے پھر اپنے فدائیین تیار کیے. انہوں نے پھر وہ منشیات کے ذریعے لوگوں کو ہلاک کرنے کی سازش کی کہ تمام فتنوں کی جڑ جو ہے نا یاد رکھ لیں گے یہودی ہے. اور آج بھی پورے عالم اسلام میں جس ملک میں فتنہ ہے اس کے پیچھے یہودی ہے. آج پوری دنیا کی اکانومی کو تباہ و برباد کر دینے کی طاقت یہودیوں کے ہاتھ میں ہے. جب چاہے سونا مہنگا ہو جائے گا، جب چاہے سونا گر جائے گا. ہم مسلمان تو بس ماشاءاللہ برگر کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں نا. البیک کھا لیا، برگر کھا لیا، اور پیسے زیادہ آ گئے تو کسی کی لڑکی اغوا کر لی، کچھ اس سے زیادہ پیسے آ گئے 2-4 قتل کرا دیے. ہمارا یہ کام ہے نا، ہمارا تو کام یہ ہے. میرے ایک دوست تھے، بہت پڑھے لکھے تھے، فوت ہو گئے. ان کا جو استاد ہوتا تھا کبھی کالج میں، وہ ایک انگریز تھا. کالج کی زندگی گزر گئی تو وہ تقریباً 30 سال کے بعد اس نے لندن میں دیکھا کہ یار یہ وہی آدمی ہے جو میرا استاد تھا. وہ دوڑ کے گیا، اس کو ملا، اس نے کہا کہ آپ فلاں ہیں؟ اس نے کہا جی میں وہی ہوں. تم کون ہو؟ انہوں نے کہا میں آپ کا شاگرد ہوں. اچھا 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 اچھا. وہ پڑھانے کے دوران اس کو گڑبڑ کہتا تھا، تم گڑبڑ کرتا ہے، گڑبڑ کرتا ہے. وہ گڑبڑ، انہوں نے کہا میں وہی گڑبڑ. خیر وہ استاد تھا، استاد کافر ہو، انگریز ہو، کوئی ہو، استاد کا ایک مقام ہوتا ہے. وہ ان کو ایک ہوٹل پہ لے گیا، کافی پلائی. انہوں نے کہا تم کیا کرتے ہو؟ اس نے بڑے فخر سے بتایا. اس نے کہا جناب میں دنیا کی جو ملٹی نیشنل کمپنی ہے سیمنز، اس کا اپنے ملک میں پورے ملک کے لیے ایجنٹ ہوں. باقی بڑا کام ہے اور بڑا اعزاز. وہ ہنس پڑا. انہوں نے کہا استاد ہنستے کیوں؟ انہوں نے کہا مسلمان ملکوں میں کیا کر رہے ہو تم؟ یہ انجن اور مشینریاں اور فلاں اور یہ، اور مسلمان ملکوں میں گوشت کا کاروبار کرو. مسلمان کچا گوشت بھی کھاتا ہے، پکا گوشت بھی کھاتا ہے. وہاں یہ مشینری کا کیا تعلق ہے ان سے؟ اگر تم نے مسلمانوں کے ملک میں رہنا ہے، کھانے پینے کا کام کرو. یہ اسی لیے پیدا ہوئے ہیں. ان کو نہ خدا یاد ہے، نہ رسول یاد ہے، نہ نماز یاد ہے، نہ دین یاد ہے. یہ تو عمرے پہ آتے ہیں تو ایک شوق ہے، ایک پیکج ہے کہ جی ہم 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرے تھے عمرے میں. عمرہ کیسے کیا تھا؟ جیسے لوگ کر رہے تھے. احرام کیسے باندھا تھا؟ جیسے لوگوں نے باندھا تھا. بھائی احرام کہاں سے باندھا؟ مکے پہنچ کے ہوٹل میں غسل کر کے بڑے آرام سے اپنے ہوٹل سے احرام باندھا تھا. یعنی اللہ کے گھر میں بیٹھ کر دیانت داری سے خدا کے کعبے میں بیٹھ کے میں بڑی عاجزی سے یہ کہتا ہوں
اللہ مجھے اعتراض سے بچائے کہ ہمارے 50% مسلمان نماز پڑھنے والا، نماز نہیں پڑھتا جو تو چھوڑو بدقسمت، پڑھنے والا اس کو بھی یہ پتہ نہیں کہ نماز میں ہم نے ہاتھ کیسے کھڑے کرتے، کوئی یوں پکڑے ہوئے ہے، کوئی یوں پکڑے ہوئے ہے، کوئی یوں پکڑے ہوئے، کوئی یوں پکڑے ہوئے. خدا کا خوف، یہ کون سی نماز ہے بھائی؟ کافر ہنستے ہیں، وہ کہتے 1400 سال گزر گئے، ان کی نماز ان کو نہیں آتی تو یہ کیا کریں گے؟ ان سے مطمئن ہو جاؤ، یہ مری ہوئی قوم، یہ بیکار قوم ہے، بے حس قوم ہے، مر گئی ہے. جو آدمی مر جائے اس کا کیا کرو؟ کتنے انجیکشن لگاؤ اٹھ بیٹھے. ان کو آج تک یہ پتہ نہیں لگا ہے کہ بھئی ہم نماز میں کھڑے ہوں تو پاؤں کیسے رکھ، ایک پاؤں یوں کیے ہوئے، ایک پاؤں یوں کیے ہوئے، ایک پاؤں یوں، ایک دوسرے پہ چڑھ رہا ہے، ایک دور ہو رہا ہے، ایک چڑھ رہا ہے. نماز یعنی 1400 سال گزر گئے، 1435 سال گزر گئے، ابھی تک ہم نماز نہیں سیکھے تو باقی مسئلے کیا سیکھیں گے بھائی؟ باقی حلال حرام کا کیا پتہ لگے گا؟ ابھی تک تو ہماری نماز ہی صحیح نہیں ہوئی. سجدے میں جائیں گے یوں حاصل، انا للہ و انا الیہ راجعون. ٹوپی سر پہ ہے، نماز پڑھیں گے اٹھا کے پھینک دیں، سنت ہے جی ننگے سر نماز پڑھے. کپڑا نہ ہو اللہ کے بندے تو ہے، یہ تو نہیں کہ ہو تو پھینک دو. یہ کس حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ کیا حضور پاک نے ماں سوا عمرے کے کبھی ننگے سر نماز پڑھی ہے؟ ادھر تو کہتے ایسے نماز پڑھو جیسے حضور نے پڑھی، تو یوں کیوں اس پر عمل کیوں نہیں کرتے ہو؟ میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوا کڑوا تھو. سرکار دو عالم نے تو کبھی سر ننگے نماز نہیں پڑھی ماں سوائے احرام، اور بلکہ اکثر حضور کی نمازیں ٹوپی پہ بھی پگڑی مبارک ہوتی تھی. نیچے ٹوپی ہوتی تھی، اوپر امامہ مبارک. اچھا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ حضور کے پاس ٹوپی نہیں تھی تو آپ نے کپڑا یوں ڈال دیا، کپڑے کے اوپر پگڑی باندھے. تیل لگاتے تھے نا حضور مبارک، بال مبارک بڑے خوبصورت تھے تو اکثر تیل استعمال فرماتے تھے تاکہ تیل سے پگڑی خراب نہ ہو جائے. تو نیچے کپڑا رکھ لیا، اوپر پگڑی باندھے. لیکن ہمیں کوئی پتہ نہیں. تو اس لیے یاد رکھو یہ شیعت جو ہے یہ ایک سازش ہے، دین اسلام کے خلاف ایک تحریک ہے. اسلام کو مٹانے کے لیے اسلام کا نام لیتے ہیں، ورنہ نہ یہ حضرت علی کو مانتے ہیں، نہ حضرت حسن حسین کو مانتے ہیں، نہ اہل بیت کسی کو بھی نہیں مانتے، نام لیتے ہیں. نہ ایمان سے کہیں حضرت علی کے ماننے کا معنی یہی ہے، لکھا ہے ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے باقاعدہ. ان کی کتابیں جو ہے نا جی آپ پڑھیں نا تو آپ حیران ہوں گے. انہوں نے لکھا ہے کہ جب حضور پاک کی وفات ہو گئی اور حضرت ابو بکر کی خلافت کا اتفاق ہونے لگا تو حضرت علی نے بی بی فاطمہ کو گدے پہ سوار کر کے مدینے کے ایک ایک در پہ لے گئے ووٹ مانگنے کے لیے، لیکن کسی نے دیا نہیں. یہی شان ہے حضرت علی. نہ ایمان سے کہو یہ شان ہے، یہی شان ہے بی بی فاطمہ الزہرا کی جس کے لیے حضور کھڑے ہو جائے. بی بی فاطمہ جب حضور کو ملنے آتی تھی حضور کھڑے ہو جائے، اپنی بیٹی کا استقبال کرتے اور فرمایا سیدۃ النساء فاطمہ فی الجنہ. اس کی یہی شان ہے کہ ایک ایک دروازے پہ گئی اور ووٹ مانگا اور لوگوں نے ووٹ نہیں دیا. انا للہ و انا الیہ. اچھا یہی حضرت علی کی شان ہے. کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے، حضرت علی کی لڑکی تھی بی بی فاطمہ کے بطن سے ام کلثوم، کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے نکاح میں دے دو ورنہ میں زبردستی اٹھا لوں گا. تو انہوں نے چھین لی. ان نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اول فرج اہل بیت غصبہ، سب سے پہلی لڑکی اہل بیت کی جو غصب کی وہ حضرت عمر نے چھینی تھی.
انا للہ و انا الیہ۔ یار تمہاری بھی لڑکی کوئی چھینے تو یا مر جاؤ گے یا مار دو گے۔ حضرت علی اتنا بزدل تھا جو مشکل کشا تھا۔ یہ مذہب ہے ایمان سے؟ ادھر کہتے ہو مشکل کشا، یا علی مدد، مولا علی مدد، نہ خلافت بچا سکا، نہ بیٹی بچا سکا، نہ حضور کے مدینے کا دار الخلافہ بچا سکا، تو مشکل کشا کیا ہے؟ نہ حضرت حسین کو خاندان کے ساتھ شہید ہونے سے بچا سکا، آپ کا مشکل کشا ہے؟ یہ مذہب ہے؟ ایمان سے سوچو، خدا کے لیے غور کرو۔ یہ ایک ڈرامہ ہے کہ سارا سال جو چاہو زنا کرو ہوتا ہے۔ میں حرم میں بیٹھ کے آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ کسی ملک میں چلے جائیں، جو طوائفیں بازاروں میں بیٹھ کے زنا کرتی ہیں وہ سب شیعہ ہوتی ہیں۔ کیوں ہوتی ہیں؟ کہ ان کے نزدیک جائز ہو گیا، متع ہو گیا، گناہ تو وہ بھی کرنا نہیں چاہتی، وہ انسان نہیں ہے، ان کو خدا رسول کا خوف نہیں ہے، وہ خیرات کرتی ہیں، جنت جہنم سے ڈرتی ہیں، بجٹ سے پڑھواتی ہیں، میلاد منواتی ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت سے کسی نے مسئلہ پوچھا تھا، حضرت اعلیٰ حضرت تھے نا بریلوی حضرات کے بڑے جیسے احمد رضا، بہت بڑا عالم تھا، اس میں کوئی شک نہیں، بہت بڑا عالم تھا۔ اس کی کتابیں پڑھو تو آدمی کو پتہ لگتا ہے بڑا بہت ذہین آدمی۔ فتنہ بھی تو ذہین کرتا ہے نا، غبی آدمی کیا فتنہ کرے گا؟ تیرنے والا ڈوبے گا نا، جو کنارے پہ کھڑا رہے اسے مٹی ڈوبنا ہے۔ ہمیشہ قابل آدمی بھٹکتے ہیں، نالائق نے کیا بھٹکنا ہے؟ وہ تو دو چار جانتا ہے اور کچھ جانتا ہے نہیں۔ تو اس سے حضرت سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ جی اگر طوائف 11ویں شریف بھیجے یا کوئی خیرات میلاد وغیرہ منائے تو ان کا بھیجا ہوا کھانا کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے؟ انہوں نے کہا حلال ہے، اور فقیر کا بارہا کا تجربہ ہے کہ وہ ایسی خیراتیں قرض لے کے کر دیتی ہیں اور پھر قرض ادا کر دیتی ہیں، تو یہ پیسہ تو حلال ہو گیا نا، یہ تم نے قرضہ لیا ہے نا، یہ زنا کا پیسہ تو نہیں ہے۔ جیسے ایک آدمی کے پاس چوری کا پیسہ ہو، وہ قرضہ لے کے حج کر لے، ان کو قرضہ ادا کر دے، حج تو ہو جائے گا نا۔ یہ تو فقہی مسئلہ ہے نا کہ اب جو پیسہ اس نے حج پہ خرچ کیا وہ تو وہ ہے جو قرضہ لیا ہے نا، چوری والا تو نہیں ہے نا۔ پھر چوری والے کو جہاں سے قرضہ ادا کر دے، حج میں تو اس نے حلال خرچ کیا ہے۔ انہوں نے کہا تو فقیر کا بھی بارہا کا تجربہ ہے کہ یہ قرض لے لیتی ہیں اور خیرات کر کے پھر ان کو پیسے ادا کر دیتی ہیں۔ پتہ نہیں فقیر کو بارہا کا تجربہ کہاں سے حاصل ہوا، شاید لوگ مسئلے پوچھتے ہوں گے اس لیے تجربہ حاصل ہو گیا ہوگا، ورنہ تو مولوی آدمی تھا، وہاں کیا کرنے جائے گا؟ یا کبھی کسی نے دعوت پہ خیرات پہ بلا لیا تو مولوی ماشاءاللہ پیٹ کا بڑا کچا ہوتا ہے، اس کو قادیانی بھی بلائیں تو چلا جائے گا، ختم شریف پڑھوانا ہو چلا جائے گا، ختم صغیر پڑھوانا ہو چلا جائے گا، قبر پہ خیمہ لگا کے مردے کو بخشوانا ہو چلا جائے گا، ہیلا اسکات کروانا ہو، مولوی تیار ہے، اس کو روٹی چاہیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ مولوی مانا میرے جیسے مولوی، جو علماء ہیں وہ تو دولت کو جوتی کے برابر بھی نہیں سمجھتے، ان کے دل میں اللہ نے اتنا غنا رکھا ہے کہ وہ تو بادشاہوں کو بھی خاطر میں نہیں لاتے۔ حضرت نالوتوی کو ایک آدمی نے اس زمانے میں سونے کی اشرفیاں پیش کی، فرمایا کیا ہے حضرت میں آپ کے لیے؟ فرمایا مجھے تو ضرورت نہیں ہے۔ اور نے کہا حضرت پھر آپ مدرسے میں داخل کر دیں۔ فرمایا تم اندھے ہو، مدرسہ موجود ہے، چلے جاؤ دے دو، میرا کیا کام؟ وہ بندہ ہو کہ بڑا سمجھدار تھا، اور کہا ٹھیک ہے حضرت ٹھیک ہے، ناراض نہ ہوں، میں تو آپ کو مرید ہوں۔ حضرت جب نماز پڑھنے کے لیے گئے، جوتے مسجد کے باہر رکھے، اس نے آ کے حضرت کے جوتے میں وہ اشرفیاں ڈال دی، کچھ اس جوتے میں کچھ اس جوتے میں، اور نماز پڑھ کے سلام پھیرتے ہی کھسک گیا۔ اب سنت یہ ہے کہ جب مسجد سے باہر آؤ تو جوتے کو ہلاؤ تاکہ اس کے اندر کو بچھو بھی چیز نہ پڑی ہو نا۔ آج بھی اخبار میں تھا سانپ ہسپتال میں نکل آیا،
تو یہ ہو جاتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. پانی کا بھرا ہوا، بارش کا بھی پانی کے کسی اس میں سیل میں بہتا ہوا چلا گیا ہوگا، کوئی بات نہیں. حضرت نے جی جوتے کو ہلایا وہ کھن کھن کر کے ساری چربیاں سونے کی وہ باہر آ گئی. تو فرمایا ہاں بھائی، جو اس کے پیچھے بھاگتے ہیں یہ آگے بھاگتی، اور جو اس سے بھاگتے ہیں ان کے پاؤں پڑتی. تو اپنے خادم سے کہا بھائی فقیر میں تو ہاتھ نہیں لگاتا، یہ اٹھا لو اور مدرسے میں جا کے داخل کر دو. تو اللہ والے جو ہیں علماء جو ہیں یاد رکھو، تو علماء تو نبی کا وارث ہوتا ہے، نبی انبیاء کا وارث ہوتا ہے. ان کے تو جوتے تمہیں مل جائے نا تاج بنانے کے لیے تو بنا لو. یہ جو میں بات کرتا رہتا ہوں مولوی پیر، یعنی یہ میرے جیسے جو ہے نا مداری شکاری، ان کی بات ہے، اللہ والوں کی بات نہیں ہے. تو اس لیے اب دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا کہ بھئی وضو میں تکلیف ہوتی ہے پاؤں دھونے کی، وسع کر لو. ہر آدمی کو عورت کی تمنا ہے، بیوی نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، ٹھیک ہے 50-60 ریال خرچ کر کے متا کر لو. خواہ بھینس دروازے پہ باندھنے کی ضرورت ہی نہیں. جب دودھ ویسے مل جاتا ہے تو پھر گائے بھینس باندھنے کی کیا ضرورت. انہوں نے یہ مذہب بھی نکال دیا، اور انہوں نے عشر اور زکات سے بچنے کا مسئلہ بھی نکال دیا تاکہ لوگ ہمارے ساتھ آئے. میں جی شیعہ ہوں، میں زکات نہیں دیتا ہوں، شیعہ ہوں جی میں، ہمارا عشر نہیں ہے جی. تو یہ ایک سازش ہے، مذہب نہیں ہے. مذہب دین اسلام ہے جس کے پیچھے اللہ کا قرآن ہے اور فرمان محمد مصطفیٰ. اس لیے حضور پاک نے فرمایا ترکت فیکم امرین ما ان تمسکتم بہما فلن تضلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ و سنتی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان کو تم نے مضبوطی سے پکڑ لیا کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کا قرآن ہے اور ایک سنت محمد مصطفیٰ. تو اس لیے مفسر بیچارے فرما رہے ہیں کہ کسی نے مخالفت نہیں کی ما سوا شیعہ. حضرت علی کی روایت کے بعد بھی مخالف ہے. اور کہتے ہیں کہ جیسے صحیحین میں امام بخاری اور امام مسلم سے حضور پاک سے یہ فرمان موجود ہے کہ نکاح متع بھی حرام ہے لیکن یہ اس کو حلال سمجھتے ہیں. وَكَذَلِكَ هَذِهِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ وَالدَّالَّةُ عَلَى وُجُوبِ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ مَعَ مَا ثَبَتَ بِالتَّوَاتُرِ، جیسے اس آیت سے بھی پاؤں کا دھونا ثابت ہے اور حضور سے بھی تواتر سے ثابت ہے. علامہ وفق وادلت علیہ الآیت الکریمہ وہم مخالفون لذالک کلہ. شیعہ جو ہیں قرآن کے بھی مخالف ہیں، حدیثوں کے بھی مخالف ہیں. ولیس لہم دلیل صحیح فی نفس الامر وللہ الحمد، اور الحمدللہ ان کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے. بدبختوں کے پاس، جھوٹے کے پاس کیا دلیل ہوگی. وہکذا خالفوا الائمۃ والسلف بالکعبین اللذین فی القدمین فعندهم انہما فی ظہر القدم فعندهم فی کل رجل کعب. اب وہ کہتے ہیں کہ کعبین جو ہیں یہ ٹخنے جو ہیں اس میں بھی انہوں نے مخالفت کی ہے. وہ کہتے ہیں یہ اوپر والی ہڈی مراد ہے، ٹخنے مراد ہی نہیں ہے. چونکہ ٹخنے مانے تو دھونا پڑے گا نا. بات سمجھنے کو نہیں. اگر وہ ٹخنے مانے تو لفظ ہے نا الل کعبین، تو ان کو دھونا پڑے گا. ٹخنے مانتے نہیں تاکہ مسئلے سے جان چھوٹ جائے نا، مسا ہو جائے بس کی ختم. ٹخنے مانے تو پھر پھنستے ہیں. تو اس لیے انہوں نے ٹخنے کا بھی انکار کر دیا ہے. وَأَنَّ الْجَمْهُورِ، اور جمہور امت کے پاس، ائمہ کے پاس، أَنَّ الْكَعْبَيْنَ هُمَا الْأَزْمَانِ النَّاتِئَانِ عِنْدَ مَفْصَلِ السَّاقِ وَالْقَدَمِ. تمام جمہور کے نزدیک ٹخنے اسی کو کہتے ہیں کہ جو پنڈلی کی انتہا اور پاؤں کی ابتدا کے اوپر ظاہر ہیں. اس لیے ان کو کعبین، کعبے کو کعبہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ بھی ظاہر تھا زمین پر، تو اس لیے اس کو کعبین کہا جاتا ہے.
قال الربيع قال الشافعي لم أعلم مخالفا في أن الكعبين اللذين ذكرهم الله في كتابه في الوضوء هما الناتئان فهما مجمع مفصل الساق والقدم هذا لفظه فأن الأئمة رحمهم الله في كل قدم كعبان، ہر پاؤں میں 2 ٹخنے ہوتے ہیں. كما هو المعروف عند الناس وكما دلت عليه السنة ففي الصحيحين من طريق حمران عثمان انه توضأ فغسل رجله اليمنى الى الكعبين واليسرى مثل ذلك. حضرت عثمان نے وضو فرمایا تو پاؤں دھویا، دایاں بھی اور بایاں بھی، واللہ اعلم. جمعہ کے دن نماز ظہر تو پڑھی نہیں جاتی نا، جمعہ تو جمعہ ہے، بس نماز ظہر کیوں پڑھے گا؟ جس نے جمعہ پڑھا اس کو ظہر نہیں پڑھنی. ظہر میں 4 رکعتیں ہیں نا، جمعہ میں 2 رکعت، 2 رکعتوں میں خطبہ آ گیا. ہاں اگر جمعہ نہیں ملا تو پھر وہ ظہر پڑے گا جیسے ہمیشہ پڑھتا ہے. اور احناف کے نزدیک ظہر میں بھی اور چاہے جمعہ بھی ہو 4 سنتیں مؤکدہ پہلے ہیں اور 4 سنتیں مؤکدہ بعد میں. بعض ائمہ 2 سنتوں کے قائل ہیں، ٹھیک ہے، ان کے پاس بھی ایک حدیث مبارک. نماز وتر جو ہے 3 رکعتیں ملا کے پڑھیں جیسے حنفی پڑھتے ہیں، یا 2 رکعتوں پہ سلام پھیر کے کھڑے ہو کے 1 رکعت. میرا بھائی اصل میں یاد رکھو، خدا کے لیے حضور کی امت کو جھگڑے سے بچاؤ. جو 1 رکعت پڑھتے ہیں وہ پہلے 2 پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ تو اگر ہے ہی 1 رکعت 2 رکعت پڑھنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ جب وتر 1 رکعت ہے آ کے 1 رکعت پڑھ لو بس. تو معلوم ہوا کہ ہے تو 3 رکعت، صرف وہ فاصلہ دیتے ہیں سلام کے ساتھ، ہم فاصلہ نہیں کرتے. اور دوسرا یہ ہے کہ کیا حضور نے، میرے مدنی نے، میرے آقا نے، سردار 2 جہاں نے، رحمت 2 عالم نے 3 صورتیں وتر میں پڑھنے کے لیے ایمان سے کہے، حدیث میں بتائی ہے کہ نہیں بتائی؟ کہ پہلی رکعت میں کیا پڑھو؟ سبح اسم ربک الاعلی، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، تیسری رکعت میں. رکعت ہی 1 ہے تو 3 صورتیں بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب رکعت 1 صورت بتاتے نا، 3 صورتیں کیوں بتائیں؟ اس لیے خدا کے لیے نہ لڑو. جو سلام پھیر کے پڑھتے ہیں جائز ہے، نہیں پھیرتے جائز ہے، سب حدیثوں میں ثابت ہے. کہتے جی کہ ہم ریلوے میں کام کرتے ہیں، ہمارا سپروائزر جو ہے وہ شیعہ ہے، کبھی کبھی ہم ہوٹل سے کھانا منگواتے ہیں، مل کے کھا لیتے ہیں، کوئی بات نہیں. کھانا تو آپ یہودی کے ساتھ بیٹھ کے بھی کھا سکتے ہیں، ہندو کے ساتھ بیٹھ کے بھی کھا سکتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ مانا ہے کہ دلی محبت نہ رکھو. باقی ایک تقویٰ ہے، تقوی کا مقام یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے بھی بچو. کھانا تو بڑی چیز ہے، کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ سرکار 2 عالم نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا جب تم دیکھو کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ میرے صحابہ کو برا کہتے ہیں. اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، فرمایا فلا تجالسوہم فلا تآکلوہم فلا تناکحوہم، ان کے ساتھ بیٹھو بھی نہیں، ان کے ساتھ رشتہ داری بھی نہ کرو، ان کے ساتھ کھانا پینا بھی نہ کرو. لیکن ایک ہے جائز ہونا، جیسے بیٹھ کے نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن کھڑے ہونے کا اپنا درجہ ہے. ایک عظیمت ہوتی ہے، یاد رکھو، ایک جواز ہوتا ہے. آپ ایک سپروائزر ہے، اس کے ساتھ بیچارے لڑیں گے، نوکری سے بھی نکلوا دیں. قرآن کم از کم جو ہے وہ 3 دنوں میں ختم کرنا چاہیے، افضل ہے. ویسے
بڑے بڑے تابعین مجتہدین ایک دن میں بھی ختم کرتے تھے. امام شافعی رمضان مبارک میں ہر رات ختم کرتے تھے. ایک حدیث شریف میں کالے دانوں کے متعلق آیا ہے، اور کالے دانے نہیں، وہ ہے الحبۃ السوداء. یہ حبۃ السوداء جو ہے نا، یہ بسلوں کا بیج ہے، بسل کا بیج ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں حبۃ السوداء. تو ایک روایت میں ہے کہ ہر چیز کی شفا ہے الا الموت. لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ بعض لوگوں نے اس کا تیل بھی نکالے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بلا بنائی ہے، لوگوں کے گردے فیل ہو گئے اس کے کھانے سے. حضور نے یہ تھوڑا کہا تھا کہ تیل نکال کے پیا کرو، وہ تو بھی ایسے انگلی کو لگاؤ، برکت کے لیے 2-4 دانے کھا لو. اگر ایک باپ اپنے بیٹے سے ناحق طلاق کے لیے کہے کہ بیوی کو طلاق دے دو، دیکھو بھائی بات سنو، ایک ہے باپ کا مقام، اس کے مطابق تو پھر آپ ان کی تعمیل کر لیں. جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر نے شادی کی، حضرت عمر ناراض تھے. حضرت عمر کو جب پتہ لگا تو آپ نے چل لکھا جاؤ طلاق دے دو، تو حضرت عبداللہ نے طلاق دے دی. لیکن بیوی کے ساتھ پیار اتنا تھا، اکیلے بیٹھ کے روتے تھے بیچارے. حضور کو پتہ لگا، حضور نے حضرت عمر کو بلایا، میں کیا کر رہے ہیں، اس کو کہو راضی رجوع کرے، اپنی بیوی کو لے جائے. پھر انہوں نے رجوع فرما دیا. تو بہرحال اگر طلاق نہ دو تم گناہگار نہیں ہو، لیکن کوئی باپ نہیں کہتا اپنے بیٹے سے طلاق دو، کوئی وجہ ہو، اس وجہ کو تلاش کرو کہ کیا باپ سچ کہتا ہے یا غلط کہتا ہے. اگر سچ کہتا ہے بالکل باپ کا کہنا مانو. اصل میں بیوی نے کہا ہوگا نا بھائی علیحدہ گھر لے لو، ماں باپ کو چھوڑ دو، کیونکہ بیویاں پہلے دن سوچ کے آتی ہیں کہ میری کامیابی یہی ہے کہ میں اس کو خاندان سے کاٹ دوں، یہ کسی کا نہ رہے، یہ دھوبی کا کتا بن جائے، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. جب وہ کسی کا نہیں رہے گا تو بیوی کے جوتے خود ہی اٹھائے گا. اب دیکھا نہیں حرم شریف کے باہر کھڑے ہو جاؤ، دیکھو ماشاءاللہ کیسے فیشنیبل کڑی جوان آتے ہیں، بیگم آ رہی ہے وہ جوتے اتارے گی، پیچھے خامد اٹھا رہا ہوتا ہے. جیسے یتیم بچے ہوتے ہیں نا باپ کے پیچھے، ایسے جا رہے. کیونکہ جب اللہ نے فرمایا تم قرآن کے مخالف بنو گے تو میں بھی تمہیں جوتیاں اٹھواؤں گا، اور تم ورنہ میں نے تو تمہیں الرجال قوامون علی النساء، میں نے تیرا درجہ اونچا رکھا تھا، تم خود ذلیل ہو گئے تو ہو جاؤ. جہاز نے احرام نہیں باندھا ہے، کہاں باندھا ہے بھائی؟ اگر تم نے جدے میں آگے باندھا ہے یا مکے میں اندر دم پڑ گئی. حافظہ قوی کرنے کے لیے آپ نے 4 صورتیں بتائی تھی، وہی کیسٹ لے لو یار. ایک تو مجھے ویسے تکلیف ہے، دعا کریں، آپ کی دعا سے الحمدللہ کچھ چل تو پڑی ہے گاڑی، اللہ چلا لیں گے. کیونکہ آپ کو اپنی دعاؤں پر یقین نہ ہو، مجھے آپ کی دعاؤں پہ بڑا یقین ہے. کیونکہ حضور کی حدیث ہے کہ دعا المسافر مستجاب، کہ مسافر جب دعا مانگتا ہے اللہ قبول کرتا ہے. تو تمہیں اپنی دعا پر شک ہوگا، لیکن مجھے یقین. جب ہم نماز پڑھیں نیت کے الفاظ زبان سے دہرانے ضروری نہیں ہے، نیت کا مقام قلب ہے. یہ تو ایک استحضار ہے کہ یاد کر لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پڑھ رہے ہوں عشاء نام لے رہے ہوں مغرب کا، ورنہ کوئی ضروری نہیں. دل میں نیت عشاء پڑھیں گے اللہ اکبر. یہ بالکل نیت کے الفاظ. یہ خاص طور پہ میرے بزرگوں، یہ جو ہمارے ملکوں میں نیت ہے نا، وہ تو کوئی لمبی چوڑی نیت ہے. یعنی امام سورت فاتحہ ختم کر لے گا، وہ ابھی کھڑا ہوا نیت کر 4 رکعت نماز عشاء برائے خدا، رخ قبلہ شریف، وقت 8:15 بجے، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر. امام فاتحہ پڑھ لیتے ہیں، نیت کر رہا ہے، یہ تو بدعت ہے.
ہم مکے میں رہتے ہیں لیکن ہمارے کفیل کا کام مدینے میں بھی ہے. ہمیں 8-10 دن میں آنا. آپ کے لیے عمرہ ضروری نہیں ہے. مدرسے میں یا مسجد میں امام کی قبر بنا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں. پھر قبر کو سجدہ کرو گے؟ ہاں مسجد کے باہر قریب کوئی جگہ ہے تو بنا لو. اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء. اللہ عالم. مجھے دعا تو ہوگی, مجھے یاد ہے. عورت سونے اور چاندی کے علاوہ کسی اور دھات کی انگوٹھی نہیں پہن سکتی. پیتل کی یا لوہے کی یا اسٹیل کی نہیں پہن سکتی. جب تمہارے لیے اللہ نے سونا چاندی حلال کر دیا ہے تو تم کیوں لوہا ڈھونڈتی پھرتی ہو؟ ایمان سے کیا فیشن ہے. اصل مصیبت یہ ہے کہ انگریز پہنتی ہے اسٹیل کی, کیونکہ یہ تو ان کی روحانی اولاد ہے نا. انہوں نے کپڑے اتارے, انہوں نے اتار دی. انہوں نے سکرٹ پہنی, انہوں نے پہن لی. انہوں نے ٹیڈی کپڑے پہنے, انہوں نے ٹیڈی پہن لی. اور آپ جناب بڑے کپڑے پہن لیے, بڑے کپڑے پہن لیے. یہ تو ان کی روحانی اولاد ہے. وہ چونکہ اسٹیل کے پہنتے ہیں, یہ بھی اسٹیل کے پہنتے ہیں. اللہ کے بندے, جب تمہارے لیے حلال ہے کیوں مصیبت میں پڑے؟ چاندی حلال ہے, سونا حلال ہے. بہت زیادہ شوق ہے تو آپ اپنا وائٹ گولڈ لے لیں, بلیک گولڈ لے لیں, ڈائمنڈ لے لیں. ایک انگوٹھی کم سے کم آپ کو انشاءاللہ 60-70 لاکھ ریال میں مل جائے گی. تم یہ 2 روپے والی لینا چاہتے ہو تو مسئلے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر احرام میں عمرہ کرنے کے بعد سر منڈا لیا, عمرے سے فارغ ہو گئے, اسی احرام میں طواف کریں کیوں نہ کریں؟ وہ احرام پلید ہو گیا ہے. اتنا اللہ نے عقل نہیں دیا. بھائی چادریں ہیں پہنے ہوئے 100 طواف کرو. قصر نماز میں سنتیں معاف ہیں, مؤکدہ ہوں یا غیر مؤکدہ. احناف کے نزدیک قصر میں سفر میں وتر پڑھنے ہوں گے, سنتیں معاف. باقی پڑھے تو ثواب ہے, کوئی منع نہیں. اور آج کل کا سفر کون سا ہے حضرت؟ اب مدینہ منورہ جائیں, اپنی گاڑی ہو تو 4-4.5 گھنٹے میں آپ بھی پہنچ جاتے ہیں. ایئر کنڈیشن گاڑی ہے, بہترین سڑک ہے. اب کون سا سفر ہے جناب؟ اب تو مزے ہی مزے, الٹا انجوائے کرتا ہے آدمی سفر سے. لیکن سنتوں کے لیے مسئلہ پوچھتا ہے, روٹی کے لیے مسئلہ نہیں پوچھتا. کہ راستے میں جاتے ہوئے مرغی شریف جو کھا لیں پتہ ہے حلال ہے یا حرام ہے, یہ نہیں پوچھے گا کیونکہ کھانی ہے اس نے نا. اب مرغی کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. میری بیوی بوجہ بیماری طواف الوداع نہیں کر سکتی, ان کا خامند ان کی جگہ کرے, کیوں کرے جناب؟ زیادہ خوشامد نہ کرو, طواف الوداع ہوتا ہی نہیں عمرے میں. اور اگر حج میں بھی عورت کو حیض آ جائے طواف الوداع معاف ہے. پھر بیچارہ خامند ہے, میں تمہاری طرف سے کر لیتا ہوں. پھر اس کی طرف سے نوازیں وغیرہ ساتھ ہوتے چھتے بھی تم رکھ لینا. لوگ 1 مہینے کے رکھیں گے, تم 2 مہینے رکھ لینا. انا للہ و انا. قادری, نقش بندی, سہروردی, دیوبندی, یہ بابا یہ فرقے نہیں ہیں. خدا کا خوف کرو. حنفی, شافی, مالکی, حنبلی, یہ فرقے نہیں. فرقے کا معنی ہوتا ہے دین سے ہٹنے والے. یہ تو راستے ہیں, طریقے ہیں. صوفیہ حضرات نے اپنے روحانی علاج کے لیے طریقے پیدا کیے ہیں. یہ فرقے نہیں ہیں. فرقے تو اسلام میں حرام ہیں. جیسے آپ یہاں رہتے ہیں تو مکی کہلاتے ہیں, مدینے والے مدنی کہلاتے ہیں, حجاز والے حجازی کہلاتے ہیں, امام بخاری بخاری کہلاتے ہیں, امام محمد ابن عیسیٰ ابن سورت ترمذی کہلاتے ہیں. حالانکہ وہ تو ترمذ علاقے کا نام ہے. ابو داؤد اصفہانی اصفہان جگہ کا نام ہے. یہ فرقے نہیں ہیں. یہ تو ایک جماعت بن جاتی ہے, پھر اسی کے نام سے چل پڑتی ہے گاڑی.
یہ دیکھو ان کا عقیدہ کیا ہے. اگر عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہے ٹھیک ہے. کہتے جی کہ یہاں رہنے کے باوجود بھی آپ تقلید کا ذکر کرتے. میں تو بھائی تقلید کے بغیر زندگی گزار ہی نہیں سکتا. تقلید کے بغیر تو زندگی گزار ہی نہیں سکتا. ابھی آپ نماز پڑھیں گے تقلید ہی تو ہے کہ امام کے پیچھے کھڑے ہیں. وہ رکوع میں جائے گا تو جائیں گے, اٹھے گا تو اٹھیں گے. یہ تقلید اور کیا ہوتی ہے؟ میں اس پہ حیران ہوں جو جاہل ہو کے تقلید نہ کرے, صرف اعتراض کرتا ہے. مسلک حنفیہ میں مردوں اور عورتوں کی نماز میں فرق ہے. ہر چیز میں فرق ہے جناب. عورت کو حیض آتا ہے, مرد کو حیض نہیں آتا. مرد امام بنتا ہے, عورت امام نہیں بنتی. مرد مؤذن بنتا ہے, عورت مؤذن نہیں بنتی. مرد کے لیے صف اول افضل ہے, عورت کے لیے آخر افضل ہے. مرد کے لیے مسجد افضل ہے, عورت کے لیے گھر افضل ہے. فرق نہیں ہے تو فرق نظر نہیں آتا. صرف سجدے میں اڑے ہوئے ہو. سجدے میں بھی حنفی کہتے ہیں کہ جتنا بدن زمین کے قریب ہوگا اتنا زیادہ ثواب ہوگا. یضم ہونا الی الارض, حدیث میں لفظ ہے. اگر عقیدہ صحیح نہ ہو تو پھر عبادت کا کوئی اعتبار نہیں. تقلید اتباع ایک ہی چیز ہے. اس کو اتباع کہہ لو, اس کو اطاعت کہہ لو, اس کو تقلید کہہ لو. صحیح البخاری میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کتنی روایتیں ہیں؟ میں نے تو کوئی نہیں پڑھی, اللہ عالم. باقی ان کے شاگردوں سے روایتیں ہیں. اور اللہ تمہیں علم دے تو پھر تمہیں قدر ہوگی. میرے جیسے جاہل کو کیا قدر ہو سکتی ہے؟ ساری بخاری شریف میں 22 حدیثیں ہیں ثلاثی. یاد رکھو, حدیثیں ثلاثی ہوتی ہیں, رباعی ہوتی ہیں, خماسی ہوتی ہیں, ثنائی ہوتی ہیں, ثلاثی ہوتی ہیں. تم نے تو علم پڑھا ہے نا اعتراض کرنے کے لیے. وہ 22 حدیثیں جو ثلاثی ہیں وہ ساری امام ابو حنیفہ کے شاگردوں سے ہیں, اور کہیں سے حدیث نہیں ملی. ایسے بیٹھ کے گھر بیٹھ باتیں کرتے ہو. یہ تو بہت بعد کے لوگ ہیں اللہ کے بندے. امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں امام بخاری. ہمیں اتنا بھی پتہ نہیں ہے, صرف اعتراض کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہو. اپنی عاقبت کی خیر بناؤ. ایک پرانے دور کی بات ہے, حضرت مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ اہل حدیث کے بہت عالم تھے بڑے. ان کے مدرسے میں ایک لڑکا پڑھتا تھا, وہ اکثر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کرتا تھا. وہ سمجھتا تھا کہ استاد خوش ہو جائیں گے. تو حضرت کو جب پتہ چلا تو آپ نے باقی شاگردوں سے کہا کہ مجھے اس شخص کے ایمان کا خطرہ ہے, یہ کافر ہو کے مر جائے گا. اور چند دنوں کے بعد وہ قادیانی ہوا. جو حضرت استاد نے سوچا تھا وہ آ گیا. انہوں نے کہا یہ حضرت کیسے؟ انہوں نے کہا من آدالی ولین فقد آذنتہ بالحرب. جو اللہ کے اولیاء سے دشمنی کرے پھر اللہ سے لڑائی کے لیے تیار ہو. مفتی یہاں موجود ہے, دارالفتہ موجود ہے. کس نے کہا ہے آپ کو کہ مفتی نہیں ہے؟ یہاں تو باقاعدہ دارالفتہ ہے اور ہر شہر میں دارالفتہ ہے. آپ وہاں سے جا کے فتویٰ حاصل کریں. حضرت کعبے کو دیکھنا ثواب ہے, بالکل ثواب ہے. مومن کا چہرہ دیکھنا بھی ثواب ہے. شرعی پردے میں ہاتھ اور پاؤں کا بھی پردہ ہے, بالکل پردہ ہے. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں عورت کے پاؤں میں جراب اور ہاتھ پہ دستانہ نہ ہو تو نماز ہی نہ پڑھے, طواف بھی نہ کرے. وہ تو ہے کہ یہ ستر نہیں ہے, یعنی اگر یہ ظاہر ہو تو بھی نماز فاسد ہے, ایسا نہیں ہے. لیکن پردہ ضروری ہے. پردہ الگ چیز ہے, ستر عورت الگ چیز ہے.
عورت اپنے ہوٹل سے حرم بغیر محرم کے آ سکتی ہے؟ بالکل آ سکتی ہے، چونکہ خاوند نماز نہیں پڑھتا ہوگا نا، وہ کہے گا جاؤ جاؤ بس تم پڑھو، ٹھیک ہے، بس میں یہاں ہوٹل میں پڑھ لوں گا، فکر نہ کرو۔ نفل کھڑے ہو کے پڑھنا بہتر ہے۔ اجر القائد نصف اجر القائم، حضور نے فرمایا جو کھڑا ہو سکتا ہو پھر بیٹھ کے پڑھے تو اس کو آدھا ثواب ملتا ہے۔ کسی نے بھول کے شیعہ کا جنازہ پڑھ لیا، کوئی بات نہیں، استغفار پڑھو۔ اگر شیعہ یہودی کی ضروریت ہے تو حرمین میں کیوں آتے ہیں؟ ان میں لکھا ہوا ہے کہ یہودی ہیں، ان کے پاسپورٹ پہ لکھ دو، دیکھو بنانے دیتے ہیں، تم ان کو مسلمان بنا کے بھیجتے ہو، ایکس رے تو ان کے پاس نہیں ہے کہ ایکس رے لگائیں۔ اطاعت اللہ رسول کا حکم ہے، بالکل اللہ رسول کا حکم ہے، اولي الامر کا بھی حکم ہے۔ تم نے آدھی قرآن کی آیت پڑھی ہے، یہی تو مصیبت ہے تمہاری جہالت کی۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولي الامر منکم۔ میری والدہ نے، اللہ مجھے بیٹا دے، آمین، اللہ سب کو اولاد نرینہ دے، اولاد صالح دے، عرض ہے کہ پلاٹینم کی گھڑی، پلاٹینیم جو ہے وہ مجھے صحیح بات یہ ہے پتہ نہیں ہے، کہتے ہیں کوئی قیمتی دھات ہے، اللہ عالم۔ آپ طواف اپنے لیے کرو، پھر دعا کرو، جس کو چاہو ثواب عطا، اللہ اس کو ثواب عطا فرما۔ تہجد کی نماز 8 رکعت ہے، بلکہ جتنا اللہ توفیق دے 4 پڑھ لو 2 پڑھ لو، لیکن اصل سنت 8 رکعت۔ اگر کوئی آدمی طواف کے دوران میں یا حی یا قیوم یا اللہ، اللہ کو نام سے بالکل پکارو۔ پاکستان میں ایک آدمی نے اپنی بیوی کو غصے میں آ کے 3 طلاقیں دی ہیں۔ میرا بھائی حنفی مسلک میں کوئی گنجائش نہیں، وہ 3 ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ تم دارالافتاء سے رجوع کرو۔ اور ایک بات یاد رکھو، جب بھی کوئی آدمی طلاق دیتا ہے غصے میں دیتا ہے، کبھی محبت میں دی ہے کسی نے طلاق دی؟ یہ طلاق ایسی بلا ہے اور کہ سراسن جد ہن جد وحدل ہن جد النکاح والطلاق والعتاق، مذاق مذاق میں بھی کہو تو ہو جاتی ہے۔ ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک کی تقلید کریں گے، ایک امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے نا، 4 تو نہیں کھڑے کر سکتے۔ جب بھی امام بنائیں گے ایک کوئی بنائیں گے۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا شافي يا سلام يا شافي يا سلام اللهم مذهب الباس رب الناس اشف انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاؤك لا يغادر سقما اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ یا اللہ اس بلد الامین سے ہر بلا اور ہر وبا کو دفع فرما۔ یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت